میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں, سائیکل کی دو گراریاں. ایک سائیکل ہے نا, سائیکل کو سائیکل کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں بھی ایک چکر ہے نا. آپ پیڈل پہ پاؤں مارتے ہیں, اس کی وجہ سے اگلی گراری گھومتی ہے, اگلی گراری گھومنے سے چین حرکت میں آتی ہے, چین حرکت میں آتی ہے تو پچھلی گراری گھومتی ہے, پچھلی گراری گھومتی ہے تو پہیا گھومتا ہے, پہیا گھومتا ہے تو آپ آگے کی طرف چلتے ہیں. پھر پیڈل, اگلا پیڈل مارنا آسان کیونکہ موو تو ہو چکے ہیں آپ. یہ پوری گراریوں کو باقاعدہ ایڈجسٹ کیا ہے نا. اگر کوئی پاگل اٹھ کے کہے کہ یہ جو سائیکل کی دو گراریاں اور بیچ میں چین, اور جب آپ پیڈل گھماتے ہیں تو یہ گراری گھومتی ہے, پھر یوں ہوتا ہے, پھر پہیا گھومتا ہے, پھر آپ آگے چلتے ہیں, یہ کروڑوں کھربوں سال میں آٹومیٹیکلی اتفاق سے یہ گراریاں آپس میں اس طرح سے ایڈجسٹ ہو گئی ہیں. آپ کہو گے بھائی پھینک دو, پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, بڑے بڑے پھینکو گزرے, ایک اور پھینکو آ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہی کہو گے نا اس کو. اب آپ کہیں کہ نہیں, وہ چونکہ آئنسٹائن نے کہا تھا یا نیوٹن نے کہا تھا یا ڈارون نے کہا تھا, وہ اتنا پڑھا لکھا ہے, اس نے کہا تھا کہ دو گراریاں ایسے فٹ ہو گئی اور ایسے چین فٹ ہو گئی اور ایسے پہیا فٹ ہو گیا تو یوں دھکیلتے ہیں تو اس کا ایک نتیجہ وجود میں آ رہا ہے کہ ہم سفر کر رہے ہیں. ہم کہیں گے بھائی یہ نیچر کو کیسے پتا چل گیا کہ یوں کر کے آپس میں جڑنا ہے تاکہ بندہ اس میں, وسیم بھائی بیٹھیں گے پھر پیڈل گھمائیں گے تو نیچر میں جو اتفاق سے چیزیں وجود میں آتی ہیں ان میں کوئی ربط تھوڑی ہوتا ہے, ان میں کوئی ربط تھوڑی ہوتا ہے. جیسے بادلوں میں اتفاق سے کوئی بندہ بنا ہوا نظر آتا ہے نا, تو ہم فرض کر لیتے ہیں یہ بھالو جا رہا ہے. اب وہ تھوڑا تھوڑا بھالو جیسا لگے گا, ایسا نہیں ہوگا کہ پوری دم ہو, سچی مچی کا پوری آنکھیں بھی ہوں اور پھر جناب وہ کھانا بھی کھا رہا ہو. کیونکہ بادلوں میں جو شکلیں بنتی ہیں وہ خود اتفاق سے بن جاتی ہیں, تو وہ دیکھنے میں بھالو بھالو سا لگے گا لیکن سچی مچی کا بھالو نہیں بن سکتا. تو سچی مچی کا حقیقت میں بھالو بنے گا نہیں جب تک کوئی بنانے والا ہوگا نہیں. تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ سائیکل آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ سکتی, تو یہ جو ایک سائیکل ہے کہ اتنا پیچیدہ سائیکل کہ ایک خربوزے کے بیج کو زمین میں ڈالتے ہیں, اگنا شروع, اور پھر ایک ٹائم پہ اس کی جناب ایک خاص وقت پہ جا کے اس میں پھول پیدا ہونا شروع. وہ پھول بھی نہ پہلے پیدا ہو رہا ہے نہ بعد میں. اس پھول کا بھی ایک مقصد ہے, اس کا مقصد ہے تتلیوں کو اٹریکٹ کرنا. پھر ان تتلیوں کا اس کی طرف جانے کا بھی ایک مقصد ہے جو تتلیوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیوں جا رہی ہوں. وہ سمجھ رہی ہے میں تو اس لیے جا رہی ہوں کہ پھول ہے بھائی, بڑا خوشبودار ہے, لیکن اس کے پیچھے قدرت ایک کام کروا رہی ہے تتلیوں سے, کیڑے مکوڑوں سے. وہ کام کیا ہے؟ خربوزے پیدا کرنے کے پروسیس کو تیز کر دینا, اور اس کے نتیجے میں وہ پیدا ہو رہا ہے, پیدا ہو کے وہی بیج اس کے اندر, پھر اسی بیج میں. یہ سائیکل اس عام سائیکل سے زیادہ پیچیدہ نظام ہے. کھربوں اربوں سال گزر جائیں, خدا کی قسم یہ سائیکل اتفاق سے وجود میں نہیں آ سکتا. آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ ہمیں کیا خدا کا وجود سمجھانے کے لیے آئے؟ ہم پہلے ہی مانتے ہیں کہ اللہ ہے. نہیں مانتے اللہ ہے, مسئلہ سارا ہی ہے. اوپر سے سب کہتے ہیں اللہ ہے, کوئی کائنات کا خالق ہے, لیکن جو اس کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے. تو یہ کہنے میں کیا جاتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں؟ یہ تو ابو جہل نے بھی کہا تھا, میں اللہ کو کہا تھا نا اس نے, میں مانتا ہوں اللہ کو. قرآن نے کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا, تو سب بیک زبان ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ نے. مشرکین اور عرب جو تھے وہ خدا کے وجود کے بھی قائل تھے, اور اس کا نام بھی وہی بیان کرتے ہیں جو اسلام نے بتایا, اس کو وہ اللہ بھی کہتے تھے, مگر ان کی بخشش نہیں ہوئی. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟